الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے 3 رجسٹر بنائے. ایک رجسٹر وہ ہے جس میں جو کچھ لکھا ہوگا اللہ رب العالمین اس میں اسی کے مطابق عمل فرمائیں گے. اس میں کوئی تبدیلی، کوئی درگزر اور کوئی معافی نہیں. دوسرا رجسٹر وہ جس میں جو لکھا ہوگا اس میں اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف فرما دیں تو اللہ قادر مطلق ہے. اور تیسرا رجسٹر وہ جس میں جو لکھا ہوگا تو اس کی معافی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کر دے. پہلا رجسٹر جس میں کوئی معافی نہیں ہے، اس رجسٹر میں اللہ رب العالمین نے شرک اور کفر سے متعلق باتیں درج فرمائی ہیں. جس آدمی نے شرک کیا، کفر کیا، تو اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں فرمائیں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے. دوسرا رجسٹر جس میں اللہ چاہے تو معاف فرما دیں اور اللہ چاہے تو پکڑ فرما لیں. اس رجسٹر کے اندر حقوق اللہ لکھے ہوں گے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، نوافل، یہ جتنی بھی نیکیاں ہیں، فرائض واجبات ہیں جن کا تعلق اللہ رب العالمین کے حقوق سے ہے، تو اللہ رب العالمین اس میں چاہیں تو معاف فرما دیں اور چاہیں تو پکڑ فرما لیں. معاف فرمانے پہ آئے تو دریا جتنی چیز کو بھی رائی کے دانے کے برابر بنا کر معاف فرما دیں. اور پکڑ کرنے آئے تو اللہ رب العالمین رائی کو بھی پہاڑ بنا سکتے ہیں. جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی دنیا کو برتے گا، استعمال کرے گا، فائدہ اٹھائے گا، لیکن اللہ کے احکامات کے تحت رہتے ہوئے. اور ایک آدمی پریشانیوں میں ہوگا، تنگ دستی میں ہوگا، لیکن اللہ کی نافرمانی کے ساتھ. تو جو آدمی نعمتوں میں ہوگا اس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ میرے بندے نے دنیا سے کچھ نفع ہی نہیں اٹھایا. اور جو آدمی نافرمانی کے ساتھ تنگ دستی میں وقت گزارے گا تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ یہ دنیا کے اندر ڈوبا ہوا تھا، اس نے مجھے فراموش کر دیا تھا. یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام ہے. اور تیسرا رجسٹر جس میں اللہ رب العالمین اس وقت تک معافی نہیں فرمائیں گے جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کر دے، وہ ہیں حقوق العباد. اللہ رب العالمین حقوق اللہ کو تو معاف فرما دیں گے لیکن حقوق العباد کو معاف نہیں فرمائیں گے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص کو لایا جائے گا، وہ روزے، حج، زکوٰۃ، خیرات اور نوافل کے
کثیر تعداد لے کے آئے گا، رجسٹر کی رجسٹر لے کے آئے گا، لیکن اس نے حقوق العباد کے اندر کوتاہی کی ہوگی، ضرب ھذا، جلد ھذا، شتم ھذا، فجر ھذا، کہ یہ آدمی کسی کو گالی دیتا ہوگا، کسی کو لعنت کرتا ہوگا، کسی بندے کا حق غصب کیا ہوگا، کسی سے گالم گلوچ کی ہوگی، تو یہ سارے حقوق لے کے آئے گا جو حقوق العباد سے متعلق۔ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے کہ اللہ رب العالمین حق کے معاملے میں جو بندوں کا حق ہے اس میں انصاف فرمائیں گے، تو سارے صاحب حقوق آ جائیں گے اور وہاں پر مطالبہ کریں گے کہ اے اللہ ہم کو انصاف دیجیے۔ اللہ رب العالمین وہاں کی جو کرنسی ہے نیکیاں ہیں، تو کوئی آئے گا حقوق العباد کی کوتاہی لے کر تو وہ حج لے جائے گا، کوئی آئے گا زکوٰۃ لے جائے گا، کوئی آئے گا نمازیں لے جائے گا، کوئی آئے گا صدقات لے جائے گا، آخر میں اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اہل حقوق کھڑے ہوں گے، وہ اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہوں گے، تو مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین ان کے گناہ لے کر اس کے سر پہ ڈالیں گے اور ان کو گناہوں کے سلسلے میں معاف فرماتے جائیں گے۔ اس طرح ہوتے 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 گناہوں کا انبار لے کر یہ جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تو حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے، اور آج معاشرے کے اندر کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ اس کوتاہی پر جب غور کیا گیا تو اس کے 3 اسباب معلوم ہوئے۔ ایک سبب یہ معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کی صحبتیں ختم ہو گئیں۔ پہلے ماں نیک، باپ نیک، دادی نیک، چچا نیک، گھر کا ماحول نیک، تو گھر کے اندر جو باتیں سننے کو مل رہی ہیں وہ آخرت کی فکر، جنت کی فکر، نیکیوں کی فکر، حقوق کی ادائیگی کی فکر، سچ بولنے کی فکر اور اچھائی کرنے کی فکر، درگزر کرنے کی فکر اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی فکر، قرآن کریم کی تلاوت کی فکر، صدقہ کرنے کی فکر، اللہ کو راضی کرنے کی فکر، یہ اہتمام کی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ والوں کی محفلیں سجی ہوئی تھیں، بے شمار اللہ والے بیٹھے ہوئے بیماری کی دوا دے رہے تھے، تو لوگ اپنے بچوں کو اللہ والوں کی مجلسوں میں جاتے، نیک گفتگو والی مجلسوں میں لے جاتے، تو کان میں بات پڑتی رہتی کہ یہ حقوق اللہ ہے، یہ حقوق العباد ہیں، اس کے کرنے سے یہ ملے گا، اس کے نہ کرنے سے یہ سزا ملے گی، کان میں بات پڑتی رہتی۔ دوسرا سبب دیکھا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے کتابیں کم تھیں، پڑھنے والے زیادہ تھے، اب کتابیں زیادہ ہیں، پڑھنے والے کم ہیں۔ دینی کتب کوئی خریدتا ہی نہیں، دینی کتب کوئی پڑھتا ہی نہیں۔ یہ من حیث القوم بات ہو رہی کہ مجموعی اعتبار سے وہ کتابیں جو کتابیں آدمی کو آدمی بناتی تھیں، انسان کو انسان بناتی تھیں، وہ کتابیں چھوڑ کر اب ایسی کتابوں کو استعمال کرنے کا شوق ہو گیا جس کے لکھنے والا رائٹر خود بھی پوری طرح مسلمان نہیں۔ روشن اسلام، روشن فلاں، روشن کلچر، روشن خیالی، ایسی کتابیں لکھنے والوں کی کتابیں پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پہلے تو پڑھتے نہیں، اگر پڑھتے تو اس طرح کی کتابیں، تو اس کے نتیجے کے اندر کوتاہی پیدا ہو رہی۔ اور تیسرا سبب وہ یہ تھا کہ پہلے زمانے کے اندر لوگ اپنے بچوں کی تعلیم کا آغاز قرآن کریم سے کرتے تھے، اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو لے کے آتے تھے کہ بھائی اپنے بچے کی بسم اللہ کرانی۔ اب یہ لفظ کوئی جانتا ہی نہیں کہ بسم اللہ بھی کوئی چیز ہے۔ ہاں یہ تو جانتا ہے ہیپی برتھ ڈے کرنی ہے، یہ جانتا ہے، ویلنٹائن ڈے منانا ہے، یہ جانتا ہے، ہیپی نیو ایئر منانا ہے، یہ جانتا ہے، اور مدر ڈے، فادر ڈے اور فلاں ڈے یہ جانتا ہے،
لیکن یہ نہیں جانتا کہ بسم اللہ بھی کوئی چیز ہے. جیسا کہ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ کہتے تھے آپ کو پتا ہے میں نے اپنے بچے کی بسم اللہ فلاں شیخ الحدیث صاحب سے کروائی ہے. بسم اللہ کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ وہ بزرگ آنے کے بعد بچہ اس قابل ہو گیا کہ اس کو مکتب میں داخل کیا جا سکتا ہے، تو اس بچے سے وہ مولوی صاحب کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پڑھاتے، بچہ ساتھ ساتھ پڑھتا، پھر وہ کہتے اقرأ بسم ربک الذی خلق، 2 آیتیں 3 آیتیں پڑھا دی، اب اس کی بسم اللہ ہو گئی، یعنی قرآن شریف کا آغاز ہو گیا. یہ تعلیم کی دہلیز پر قدم رکھنے کے قابل ہو گیا. مکتب میں اس کو داخل کرا دیا گیا، اب وہ بھی نہیں رہا. اور اس سے زیادہ سزم ظریفی یہ ہو گئی کہ دینداروں سے الرجی پیدا ہو گئی. دیندار فنڈامنٹلسٹ ہے، دین کی باتیں قدامت پسندی کی باتیں، آخرت کی فکر یہ بہت ہی فرسودہ خیال ہے. اور حیا اور تواضع یہ تو ایک بیماری ہے، نفسیاتی بیماری ہے کہ کسی آدمی کے اندر اگر حیا ہے تو کہتے ہیں یہ بولڈ نہیں ہے. بولڈ ہونے کا مطلب آج کے زمانے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ بے حیا بے باک ہو، اپنے بڑوں کو ترکی بترکی جواب دے، اپنے بڑوں کے ادب کا خیال نہ رکھے، اور کوئی آدمی ایک بات کہے تو وہ 3 باتیں سنا دے تو وہ بڑا بولڈ ہے. اور جو آدمی اکڑ کے چلے اور دعویٰ کرے کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں، تو کہا جاتا ہے بڑا بولڈ آدمی. حالانکہ اور یہ سوال پیدا کیا جانے لگا کہ اسلام نے تواضع کا حکم دیا ہے. تواضع کا مطلب ہے اپنے آپ کو کمتر سمجھنا. یہ تو احساس کمتری ہے، اور احساس کمتری یہ ایک بیماری ہے. نفسیات کی دنیا کے اندر ماہرین نفسیات اس کو شدید بیماری کہتے ہیں اور انسان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں. حقیقت کے اندر وہ نفسیاتی بیماری اور تواضع کو خلط ملط کر رہے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں کہ تواضع شکر کی کیفیت میں پیدا ہوتا ہے اور احساس کمتری ناشکری کی کیفیت میں پیدا ہوتا ہے. انسان جب ناشکرا ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے میں تو اس قابل تھا، مجھے ملا ہی نہیں کچھ، تو اب وہ اپنے اندر گلٹی فیل کر رہا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ احساس کمتری کا شکار ہوتے 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 وہ بالکل ڈفر ہو گیا. اس کے برخلاف تواضع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تواضع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس قابل نہ تھا، میرے پروردگار نے میری قابلیت سے زیادہ مجھے دیا. تو پھلدار درخت کی طرح وہ جھک جاتا ہے، جس سے لوگ پھل کھاتے ہیں، جس سے لوگ اس کے سائے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جس سے اگر وہ سوکھ جائے تو اس کی لکڑیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ سمجھے ہی نہیں اسلام کو. روشن خیال پروفیسر پیدا ہو گئے اور انہیں قلم اٹھا کے چلا دیا، جن کو اسلام کی صحیح تمیز ہی نہیں ہے، صحیح سمجھ ہی نہیں ہے. اس کے نتیجے میں پڑھا اور پڑھنے کے بعد اکڑ کے چلنے لگے کہ یہ بولڈنس. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، یہ باریک باریک لکیریں ہیں جن میں ذرا سی غلطی ہو جائے صراط مستقیم سے ہٹ کر صراط سو کی طرف چلے جائیں گے، صراط معصیت کی طرف چلے جائیں گے، صراط عدوان کی طرف چلے جائیں گے. یہ بیماریاں ہیں اور بالکل قریب قریب بیماریاں ہیں. یہ سیدھا راستہ چل رہا ہے، اس کے ساتھ لکیریں ہیں. ذرا سی غلطی ہوئی، ذرا سا ہینڈل ٹیڑھا ہوا، رانگ سائڈ چلے گئے. تو انسان کے 3 رجسٹر، ایک رجسٹر میں شرک لکھا ہوا ہے، کفر لکھا ہوا ہے، اس کی معافی نہیں. دوسرا رجسٹر اس میں حقوق اللہ لکھے ہوئے ہیں، اللہ چاہے معاف فرما دے، اللہ چاہے معاف نہ فرمائے. تیسرا رجسٹر جس میں حقوق العباد لکھے ہوئے ہیں، اس میں اس وقت تک معافی نہیں ہے جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کر دے. اور 3 اسباب دین سے دوری کے، گھر سے دین گیا، صحبت اہل اللہ گئی، دینی تعلیم گئی، دینداروں سے تعلق گیا، قرآن سے رشتہ ٹوٹا. اب کمزوریاں جنم لے رہی ہیں. اور
اس پہ ستم ظریفی یہ ہو گئی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ انسان ایک چیز سیکھتا تھا کسی کو دیکھ کر، اب گھروں کے اندر، موبائل کے اندر، لیپ ٹاپ کے اندر، کمپیوٹر کے اندر ایسی چیزوں کی طرف رسائی ہے کہ جن چیزوں کی طرف رسائی بڑے ہو کر بھی نہیں ہونی چاہیے، تو اس کے نتیجے کے اندر بچہ جو اپنے اندر لے رہا ہے وہ ساری خرافات اور ساری بےہودہ چیزیں، لغو چیزیں، اور انسان کے اوپر جب شہوانی غلبہ ہوتا ہے تو اس کے اندر تمیز ختم ہو جاتی ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، باپ کون ہے، ماں کون ہے، بہن کون ہے، بھائی کون ہے، یہ تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایسے بے شمار واقعات مغرب کے اندر بھرے پڑے ہیں، اور بدقسمتی سے 70 سے 90% تک ریشو ناجائز اولاد کا ہے۔ تو اب اللہ رب العالمین نے بندوں کے حقوق رکھے، میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی اس میں معاشرتی حکم ہے، بندوں کے حقوق کے اندر ایک اہم حق کا ذکر کیا گیا ہے، اور ایک طرف اللہ کا حق ذکر کیا ہے، ایک طرف بندے کا حق ذکر کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں ہو سکتی، کسی کی بندگی، کسی کی عبادت، کسی کی جو ہے کے سامنے سجدہ ریزی نہیں ہو سکتی، اور اللہ کی نگاہ کے اندر اپنا سب سے اعلیٰ حق، اس کے بالکل متصلاً اللہ رب العالمین نے اس حق کو ذکر کر کے بتا دیا، یہ بھی سب سے سپیریئر حق ہے، سب سے بنیادی حق ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنا حق ذکر کیا، سب سے بلند حق، اس کے فوراً بعد ماں باپ کا حق ذکر کیا، تو سوچنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے خاندانی نظام کو مستحکم کیا ہے، اور اس کے استحکام کے نتیجے میں معاشرہ مستحکم ہوتا ہے، ایوان مستحکم ہوتا ہے، نظام مستحکم ہوتا ہے، اور امن قائم ہوتا ہے۔ جو بچہ ماں باپ کی تربیت کے بغیر پروان چڑھتا ہے وہ امبیلنس ہوتا ہے، اور جو بچہ ماں باپ کی تربیت میں پروان چڑھتا ہے تو اس کی زندگی بڑی بیلنس ہوتی ہے۔ اور ماں باپ کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ اگر اللہ کا خوف آڑے نہیں آتا تو ماں باپ کا جو وقار ہے وہ آڑے جاتا ہے۔ میں یہ غلطی کیسے کروں، میرے ابا ایسے ہیں، میں یہ غلطی کیسے کروں، میری ماں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے انسانی نفسیات کا خیال رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے باپ اور بیٹے، باپ اور ماں، ان کے رشتے کو ایسا جوڑا ہے کہ جب بچے کو ضرورت ہے تب بھی ماں باپ موجود ہے، جب ماں باپ کو ضرورت ہے تب بھی بچہ موجود ہے، کہ ماں اور باپ کے رشتے کو ایسا مستحکم کیا ہے کہ اگر بچہ چھوٹا ہے تو ماں باپ کو ضرورت نہیں ہے بلکہ بچے کو ضرورت، اور جب بچہ بڑا ہو گیا تو بڑے ہونے کے نتیجے میں ماں باپ کو بچے کی ضرورت ہے، اور ماں باپ کے رشتے کو ایسا جوڑ دیا کہ تمہیں اگر جنت چاہیے، تمہیں اگر کامیابی چاہیے، تمہیں اگر شفاعت چاہیے، تمہیں اگر سربلندی چاہیے، تمہیں اگر قبر میں راحت چاہیے، تمہیں اگر پل صراط سے کامیابی سے گزرنا چاہیے، تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے، تمہیں آب زمزم چاہیے، تمہیں اللہ رب العالمین کے حوض کوثر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جام کوثر چاہیے، تو وہ تمام کا تمام مزبر ہے ماں باپ کے قدموں میں۔ ایسا رشتہ جوڑ دیا، اور آپ دیکھ لیجئے جب سے ماں باپ نے اپنی ذمہ داری چھوڑی اور بچوں نے اپنے احساس کو چھوڑا تو اس کے نتیجے کے اندر ایسے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور ماں باپ بچپن میں کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، اور کس مشقت اور تکلیف سے اس بچے کو پروان چڑھاتے ہیں۔ پروان چڑھانے کے بعد بچہ جب طاقتور ہو جاتا ہے، کمانے لگتا ہے، تو ماں باپ کو بات بات پر جھڑکنے لگتا ہے، بات بات پہ ڈانٹنے لگتا ہے۔ ایک آدمی تھا وہ اسی طرح متکبر تھا،
ماں باپ کو خاطر میں نہیں لے کے آتا تھا. ایک اللہ والے کے پاس سے گزرا، بڑا خوشبو لگا کر اور بہت سوٹڈ بوٹڈ بہت تیار ہو کے گزرا، اور مقصود یہ تھا کہ بزرگ بھی آنکھ اٹھا کے دیکھیں. بزرگ اپنا بیٹھے رہے. تو اس نے پلٹ کے پوچھا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کون گزرا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے، وہ ذات گزری ہے جس کا اول من ماء مہین ہے، گندا پانی، اور جس کا موجودہ حالت معدے کے اندر پخانا، مثانے کے اندر پیشاب اور شریانیوں میں گندا خون، اور جس کا انجام ایک مردہ لاشے سے زیادہ کچھ نہیں. تو وہ ایک دم جھیپ گیا کہ مولوی صاحب نے تو پوری میری حقیقت کھینچ دی کہ میں اوپر سے جتنا بھی بن جاؤں لیکن میری حقیقت تو یہی ہے. تو تکبر کس بات کا؟ اور ماں باپ سے بچے بارہا سوال کریں تو ماں باپ ناراض نہیں ہوتے، تسلی سے جواب دیتے ہیں، محبت سے جواب دیتے ہیں. اس کے برخلاف اگر ماں باپ بڑھاپے میں بچے سے کہنے لگے تو وہ جھنجلا جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ جب تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم اتنی بھی گستاخی مت کرو کہ کوئی موقع ایسا آ جائے جس میں اف کہنا پڑے تو تم اف بھی مت کرو. اور ولا تنہرہما، تم جھڑکو نہیں. اب آپ دیکھیے جھڑکنے کا بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک باپ اپنے بچے کی پرورش کرتے کرتے بچے کو جوان کر دیا. جوان ہونے کے بعد کڑیل جوان ہو گیا. کڑیل جوان ہونے کے بعد اب جو ہے وہ باپ کو خاطر میں نہیں لے کے آتا. ایک دن باپ بیٹھا ہوا تھا، بچہ بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو باپ نے کہا کہ بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ تو بچے نے کہا ابو یہ جو ہے کوا ہے. انہوں نے 5 دفعہ سوال کیا تو جھنجلا گیا. جھنجلا کے کہنے لگا میں نے آپ کو 10 دفعہ کہہ دیا ہے کہ یہ کوا ہے، پھر آپ پوچھ رہے ہیں کہ کوا ہے؟ آپ کے تو کڑ مغزی سوار ہو گئی. تو باپ اٹھا اور نمناک آنسوؤں کے ساتھ وہ گیا، ایک ڈائری لے کے آیا پرانی سی، اور اس ڈائری کا ایک صفحہ کھول کے بیٹے کو کہا بیٹا پڑھو. تو بیٹا پڑھنے لگا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آج اسی جگہ جس جگہ اس نے سوال کیا تھا کہ میں بیٹھا ہوا تھا، میرا بیٹا میری گود کے اندر تھا اور سامنے ایک کوا آ کے بیٹھ گیا. اس بچے نے تقریباً 25 مرتبہ سوال کیا. مجھے جواب دینے میں بڑا مزہ آ رہا تھا. ہر سوال جب سوال کرتا مجھے لطف آتا. تو کہیں گے بیٹا میرے اور تم میں یہ فرق ہے، جب تم بچپن میں تھے تو اس وقت ہم تمہاری ایک ایک چیز کی نازبرداری کیا کرتے تھے، اور آج ہم 55 میں ہیں تو تم ہماری ایک بات کو دوسری دفعہ سننا گوارا نہیں کرتے. تو آج اگر عمومی حالات دیکھیں تو ہم نے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر اپنے گھر بار کو بھی برباد کر دیا. نہ گھر کے نہ گھاٹ کے کہیں کے نہیں رہے، اور نقصان نہ اللہ کا ہو رہا ہے نہ اللہ کے رسول کو ہو رہا ہے، نقصان ہمارا ہو رہا ہے. جبکہ ماں باپ کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے کہا اے اللہ کے رسول، میں اگر اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کر بیت اللہ کا طواف کروا دوں کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس رات تم دنیا میں آئے اس رات جو ماں نے تکلیف اٹھائی ہے اس گھڑی کا بھی تم حق ادا نہیں کر سکے. لیکن آج مسلمانوں کے معاشرے سے ماں باپ کا مقام ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ہم ویسٹرن کلچر کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں جس میں ہر آدمی اپنے من میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، جو سیلفش ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ خود اعتماد ہوتا ہے، خوددار ہوتا ہے. میں کہتا ہوں وہ سیلفش ہوتا ہے، خود غرض ہوتا ہے. مغربی کلچر کا انسان سیلفش ہوتا ہے، خود غرض ہوتا ہے، اور اسلامی معاشرے کا مسلمان خوددار ہوتا ہے اور ہمدرد ہوتا ہے، ہمدم ہوتا ہے، ندیم ہوتا ہے، غم گسار ہوتا ہے، غم خوار ہوتا ہے، صلہ رحمی کرنے والا ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ساری چیزیں رل مل گئیں، حقائق ادھر سے ادھر چلے گئے، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی.
اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا مانجا الجھ جاتا ہے تو مانجے کو سلجھانے کے لیے جب ایک ڈوری کھینچتے تو دوسری ڈوری پھنس جاتی ہے، دوسری ڈوری کھینچتے تو تیسری ڈوری پھنس جاتی ہے، اس کا سرا نہیں مل رہا ہوتا. تو اس کا سرا اللہ رب العالمین نے اسلامی تعلیمات کے اندر رکھا ہے. معاشرے کا سکون، گھروں کا سکون، محلے کا سکون اور تمام ملک کا سکون اللہ رب العالمین نے اسلامی تعلیمات میں رکھا ہے. اور اس کے اندر سکون اللہ کو نہیں ملے گا، رسول اللہ کو نہیں ملے گا، ہم خود اس کو فیل کریں گے، ہم خود اس کو محسوس کریں گے. اب دیکھیے کہ اللہ رب العالمین ماں باپ کے ذریعے سے بچے کو کہاں پہنچا دیتے. میں چند واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک صحابی نہیں تھے لیکن صحابی سے کم بھی نہیں تھے، حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ. یہ اپنی ماں کی خدمت کر رہے تھے اور بارہا ان کا ارادہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کی خدمت کرو. اگر حاضر ہو جاتے صحابی بن جاتے اور حاضر نہیں ہوئے تو صحابی نہیں بنے. لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو ماں کی خدمت کے صدقے میں وہ مقام عطا کیا کہ خلفائے راشدین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما رہے ہیں قرن سے ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا، اس کا جا کے استقبال کرنا، مصافحہ کرنا، اس سے اپنے لیے دعا کروانا. یہ ماں کی خدمت اس کا نتیجہ. اسی طریقے سے نزہۃ البساتین کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے اور یہ کوئی بعید از فہم نہیں ہے، یہ واقعہ یہ ممکن ہے. ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ تم جاؤ سمندر کے کنارے اور دیکھو ہمارا کمال، ہماری قدرت کو دیکھو. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کے، اللہ نے ان کو تمام چیزوں پہ بادشاہت عطا فرمائی تھی، تو جنات انسان سب کو لے کے سمندر کے کنارے تشریف لے گئے. اب وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو کوئی ایسا واقعہ نظر نہیں آ رہا، غور کرتے ہیں نظر نہیں آیا. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ایک جن کو حکم فرماتے ہیں کہ تم سمندر میں غوطہ لگاؤ اور دیکھو کہ کوئی واقعہ سمندر کے اندر تو رونما نہیں ہو گیا. اب وہ اندر گئے اور کافی گہرائی میں، جن تو ظاہر سے جن کافی گہرائی میں گئے، وہاں سے واپس آیا اور آ کے کہا کہ اے اللہ کے رسول کوئی ایسا واقعہ نظر نہیں آیا. انہیں دوسرے جن کو حکم دیا، دوسرا جن اس سے زیادہ گہرائی میں گیا، اس نے کہا کوئی واقعہ رونما نہیں. سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر تھے حضرت جن کا نام تھا آصف برقیہ. یہ وزیر تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے حکم فرمایا کہ آپ جائیے، آپ زیادہ تحقیق کر کے آئیے. وہ تشریف لے گئے. تشریف لے جانے کے بعد کچھ دیر بعد واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک عجیب غریب قسم کا محل تھا جو بالکل گول تھا اور اتنا شفاف، اتنا صاف ستھرا، اس کو لا کر رکھ دیا انہوں نے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے 4 دروازے ہیں اور ایک دروازہ موتی کا ہے، ایک دروازہ یاقوت کا ہے، ایک دروازہ زمرد کا ہے، ایک دروازہ ہیرے کا ہے. اور اس پورے محل کے اندر جو ہے، جو اتنا حسین قبہ ہے، اس قبے کے اندر ایک شخص کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اور اس کے بعد جو ہے اس سے مخاطب ہوئے. جب موقع آیا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ سب ماجرا کیا ہے؟ تو کہنے لگے یہ سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے. تو انہوں نے کہا ذرا تفصیل بیان کرو. تو انہوں نے کہا کہ میری کل کائنات میری ماں اور میرا باپ تھا، میں ساری زندگی ان کی خدمت کرتا رہا. تو میری ماں کا جب وقت آیا تو میری ماں نے مجھے دعا دی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو بڑی عمر عطا فرمانا اور ساری زندگی عبادت کرتا رہے، ایسا موقع عطا فرمانا. اور پھر اس کے بعد کہنے لگے ماں کا انتقال ہو گیا، میں نے ان کی تدفین کر دی. پھر اس کے بعد جو ہے باپ کا وقت قریب آیا تو باپ نے مجھے دعا دی کہ اے اللہ اس نے جس طرح میری خدمت کی اس کو ایسی جگہ عبادت کا موقع عطا فرمانا جہاں پر شیطان کا گزر نہ ہو. تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے
یہ مقام مجھے عطا فرمایا کہ اب میں سمندر کی تہ کے اندر اس کے اندر ہوں، اور تو انہوں نے کہا تم کھاتے کیسے ہو؟ کہنے لگے ایک پرندہ آتا ہے، اس کے منہ میں ایک ایسا پھل ہوتا ہے جو پھل میرے منہ میں ڈال دیتا ہے، اس میں ساری دنیا کی لذتیں آ جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں میرے اندر 24 گھنٹے کی تھکاوٹ بھی ختم ہو جاتی ہے، تھکاوٹ ہی نہیں رہتی، اور میں حشاش بشاش ہو جاتا ہوں اور تنہائی محسوس نہیں کرتا۔ تو میری ماں نے جو دعا دی تھی کہ اے اللہ مجھے درازی عمر عطا فرمانا، تو اللہ نے مجھے درازی عمر عطا فرمائی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تم کس زمانے کے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتی ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھنے والا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حساب لگایا تو اس وقت تک 2000 سال ہو چکے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اب آپ ہمارے ساتھ چلنا پسند کریں گے یا کوئی اور ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے میری ماں کی دعا کے مطابق یہی رہنے دیجیے۔ حضرت آصف برقیہ کو حکم دیا کہ آپ ان کو لے جائیے اور جہاں سے لائے تھے وہاں اتار دیجیے۔ تو نہ پانی وہاں اندر آ رہا ہے، نہ کوئی پریشانی اندر آ رہی، وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے۔ دنیا جتنی بھی دعویٰ کر لے، سائنس نے اتنی ترقی کر لی، لیکن اللہ کے سربستہ رازوں میں سے اس نے اگر کچھ شمار کیا تو -5 اس نے حاصل کیا، اور باقی 99.99% اللہ کے سربستہ راز ابھی صیغے راز میں ہی۔ تو یہ اللہ رب العالمین ماں کی دعا سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی کو کہاں پہنچایا، ان صاحب کو کہاں پہنچایا۔ اب ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے درخواست کی کہ اللہ رب العالمین مجھے بتلائیے کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ، وہ ایک قصائی ہے، وہ تمہارا پڑوسی ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام گئے، دکان پہ دیکھا وہ قصائی بیٹھا گوشت بنا رہا ہے، اور فارغ ہوا۔ فارغ ہونے کے بعد جو تھوڑا سا گوشت اپنے تھیلے میں ڈالا، گھر کی طرف چلنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ اب وہ ساتھ چلتے چلتے گھر پہنچے تو دیکھا ایک بالکل بڈھی عورت جو بستر سے لگ گئی ہے، وہ لیٹی ہوئی ہے۔ وہ یہ صاحب گئے، قصائی صاحب، انہوں نے جا کے اس کا منہ صاف کیا، گوشت کی بوٹیاں بنائی، کھانا پکایا، شوربہ اور روٹی سے اس عورت کو کھانا کھلایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس عورت نے کچھ بڑبڑایا، اس نے منہ صاف کیا، اس کو لٹا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے فلاں یہ بتلاؤ کہ یہ عورت کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے مسافر یہ عورت میری ماں ہے، میں صبح جاتا ہوں تو اس کو ناشتہ کرا کے چلا جاتا ہوں، دکان سے واپس آتا ہوں، واپس آنے کے بعد جو ہے میں اس کا منہ صاف کر کے یہ کھانا کھلاتا ہوں۔ تو نے کہا چلو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن وہ بڑبڑا کیا رہی تھی؟ تو کہنے لگے کہ وہ اصل میں یہ کہہ رہی تھی کہ اے اللہ، کہنے لگے وہ ماں ہے نا، ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، کہنے لگے وہ یہ دعا دے رہی تھی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کا پڑوسی بنا دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تیری ماں کی دعا سن لی۔ اب آپ دیکھیے ماں نے بچے کو کہاں پہنچا دیا۔ اب ماں کی بد دعا کا نتیجہ، ماں کی صرف آہ کا نتیجہ، ماں بد دعا نہیں دیتی، ماں کا صرف آہ کا نتیجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کے بارے میں اطلاع ملی کہ اس کی روح نکل نہیں پا رہی اور کلمہ بھی نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ذرا تحقیق کرو اس کا کوئی رشتہ دار ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کی ماں ہے۔ تو ماں کو بلوایا، ماں سے بات چیت کی اور کہا کہ اس نے بتایا کہ یہ بڑا نافرمان ہے اور اس نافرمانی کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیف دی کہ میں اس کو معاف نہیں کرتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ تو اس کو معاف کر دے تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو ماں جلال میں تھی تو وہ معاف نہیں کر رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو لکڑیاں جمع کرو اور آگ لگائی، اور آگ لگانے میں فرمایا اس بیٹے کو اس آگ میں پھینک دو۔ تو پھر ماں کی چیخ نکل گئی، اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں معاف کرتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تو اس کو آگ میں ڈالنے کو برداشت نہیں کری، اس سے زیادہ خطرناک آگ اس کے انتظار میں۔ تو ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر اس کو کلمہ نصیب ہوا، کلمے کی حالت میں رخصت ہو گیا۔ یہ ماں کا مقام ہے۔
آج ہم لوگ ماں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، سمجھتے ہیں کہ ماں تو بالکل لونڈی ہے، ماں ان پڑھ ہے، ماں ماں ہے، باپ باپ ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی مقام پہ پہنچ جاؤ، ماں ماں ہی رہتی، باپ باپ ہی رہتا ہے۔ ایک آدمی تھا، وہ ماں کی خدمت کیا کرتا تھا، ماں کی خدمت کیا کرتا تھا، اس کا کوئی اور نہیں تھا، لیکن اس کو شوق تھا میں حج پہ جاؤں۔ اب آپ دیکھیے کہ حج پہ جانے کا شوق تھا، ماں اس کو کہتی بیٹا تو کس کو چھوڑ کے، مجھے کس پہ چھوڑ کے جا رہا ہے، میں تو اکیلی ہوں، اور حج آج کے زمانے کی طرح نہیں ادھر بیٹھے 4 گھنٹے بعد ایئرپورٹ پہ اتر گئے، پہلے تو مہینوں سفر ہوا کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تو مجھے کس کے کرم پہ چھوڑ کے جا رہا ہے، تو وہ ہر دفعہ حج سے رک جاتا۔ ایک دفعہ وہ چپکے سے حج کے لیے چلا گیا۔ اب ایک علاقے میں پہنچا تو سارے قافلے والوں نے کہا ہم اپنی اپنی ضرورتیں پوری کر لیتے ہیں تاکہ آگے سفر جاری رکھیں۔ تو اس نے بھی اپنی ضرورتیں پوری کی، اور اس کے بعد عبادت گزار آدمی تھا، وہ ایک مسجد میں گیا اور وہاں پر عبادت کرنے لگا۔ تو اتنے میں کیا ہوا، ایک چوری ہو گئی تھی، اور چوری کے نتیجے میں تفتیش ہو رہی تھی، تو وہ بھاگتے ہوئے لوگ آئے، دیکھا ایک آدمی نماز پڑھنے کا، یہی چور ہوگا، بچنے کے لیے نماز پڑھا، اس کو اٹھا کے لے گئے۔ اب وہ جو سنتری تھا، وہ بڑا کھڑ مغز قسم کا آدمی تھا، اس نے کہا اس کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ تاکہ آئندہ کوئی چوری نہ کرے۔ اس کے دونوں ہاتھ کاٹے، دونوں ٹانگیں کاٹی، اور ایک ٹرالی کے اوپر ڈال دیا، اور اس کا منہ کالا کر کے سب جگہ اعلان کروا دیا کہ دیکھو جو چوری کرے گا اس کا انجام ہی ہوگا۔ تو وہ کہنے لگا یہ اعلان نہ کرو، یہ اعلان کرو جو ماں کی نافرمانی کر کے حج پہ جائے گا اس کا انجام ہی ہوگا۔ اب یہ اعلان ہونے لگا، جب یہ اعلان ہونے لگا تو لوگوں نے پہچانتے تھے، لوگوں نے اس کو غور سے دیکھا تو کہا یہ تو اللہ والا آدمی ہے، اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ تو سنتری کو جا کے کہا کہ تم نے کیا غضب کر دیا؟ تو سنتری نے معافی مانگی، ہاتھ جوڑے، تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا مجھے تم بس اتنا کرو کہ میرے ماں کے کمرے کے پاس لے جا کے رکھ دو۔ تو کہنے کہ مجھے لے جا کے وہاں رکھ دیا گیا۔ اب میں تکلیف سے کرہا رہا تھا، تو میری ماں سمجھی کوئی غریب آیا ہے تو اس نے کھانا دے دیا۔ تو میں نے کہا کہ اماں میں کھانا کیسے کھاؤں گا، کیسے لوں گا، میری ٹانگیں ہی نہیں ہیں۔ تو انہیں وہ کھانے لے کے اس کے پاس رکھ دیا۔ اس نے کہا اماں میں کھانا کیسے کھاؤں گا، میرے ہاتھ ہی نہیں ہیں۔ تو اس نے جب 2 دفعہ یہ آواز سنی تو لگا یہ تو میرے بیٹے کی آواز ہے۔ تو ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، ماں اس کو اندر لے آئی، روئی، اللہ سے دعا کی، بچے نے بھی اللہ سے دعا کی، دونوں دعا کرتے کرتے سو گئے۔ صبح اٹھے تو اللہ رب العالمین نے اس ماں کی دعا کے صدقے میں اس کے ہاتھ پاؤں لوٹا دیے۔ یہ سچا واقعہ ہے۔ آج ہم ماں باپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ جب کوئی ہماری زبان نہیں سمجھتا تھا اس وقت یہ میری ماں اور میرا باپ میری زبان سمجھتے تھے، اور آج باپ کی زبان کوئی نہیں سمجھ رہا، ماں کی زبان کوئی نہیں سمجھ رہا، تو ہم بھی نہیں سمجھ رہے۔ ماں بددعا نہیں دیتی، ماں کی آہ جو ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ تو معاشرتی برائیوں کے اندر ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، اس بگاڑ کا ایک سبب خاندانی نظام کا ٹوٹنا ہے، ایک سبب عائلی نظام کا ٹوٹنا ہے، جس کے نتیجے کے اندر ہو یہ رہا ہے نہ اللہ کی فکر نہ بندوں کے حق کی فکر، کیونکہ ماں کو تو کڑ مغز سمجھتے ہیں، باپ کو فرصت نہیں ہے، ہم اپنے آپ پروان چڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں غنڈے بنے، بدماش بنے، دہشت گرد بنے، کافر بنے، دجال بنے، کچھ بنے، اس کی پرواہ نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ شرک نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جب ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے تو تم اف بھی نہ کرو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے اچھی گفتگو کرو، عزت والی گفتگو کرو، وقار والی گفتگو کرو، محبت والی گفتگو کرو، اور وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے عاجزی سے جھکے رہو، اور یہ تمہارا جھکنا بناوٹ کے لیے نہ ہو، من الرحمتی، مہربانی کے لیے ہو۔ تم ان پر جھک کے کوئی احسان نہیں کر رہے، وہ تم پر احسان کر رہی۔
کیونکہ اگر ایک آدمی حج کرنے جائے تو حج سال میں زندگی میں کسی کو 2 دفعہ موقع ملتا ہے، کسی کو 1 دفعہ، کسی کو ملتا ہی نہیں، لیکن اللہ نے ایسا انتظام کر دیا کہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے 100 دفعہ دیکھو، 100 دفعہ اللہ رب العالمین حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اس کی قدر کر لیں، اور جن کے ماں باپ رخصت ہو گئے تو وہ 2 کام کر لیں۔ ایک کام تو یہ کر لیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ دعا کرتے رہیں۔ ایک روایت دیکھیے، عجیب غریب روایت ہے کہ جب بچہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، تو اللہ رب العالمین پہاڑ جتنی نیکیاں ان کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد 12 دفعہ قل هو اللہ پڑھ کے بخش دو۔ 12 دفعہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ 12 دفعہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 4 قرآن شریف کا ایصال ثواب مل جائے گا۔ جب زندہ ہے تب بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، جب رخصت ہو جائے تب بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ تو 12 دفعہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، چھوٹی سی صورت ہے، 2 منٹ لگیں گے، میں بہت زیادہ بتا رہا ہوں۔ 2 منٹ کے اندر 12 دفعہ قل هو اللہ پڑھ کے ہم ایصال ثواب کر دیں، 4 قرآن شریف کا ایصال ثواب کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے میں جو برائی پیدا ہو گئی ہے ماں باپ کی ناقدری کی، اس برائی کو ختم کرنے اور اچھائی کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔